السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جہاں تک کوشش کی جا رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی، وہاں تک ایڑی چوٹی تک زور لگا رہے ہیں مسلمان۔ غیروں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، غیر تو 1400 سال سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اگر شکوہ ہے، شکایت ہے تو وہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان یہ بتائیں، کیا یہ جو ہمارا برقع ہے، یہ برقع کیا ناچنے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا ڈانس کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا برقع اس لیے پہنا جاتا ہے کہ برقع پہن کر ڈانس کیا جائے، برقع پہن کر ناچا جائے؟ وہ برقع کہ جس برقعے کا نام اللہ نے لیا قرآن میں، وہ برقع کہ جس برقعے کا نام قرآن میں آیا، قرآن میں اللہ نے نام لیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ پردے کا نام، برقعے کا نام اللہ نے قرآن میں لیا۔ اور جو برقع اسلام کی پہچان ہے، دین کی پہچان ہے، مذہب اسلام کی ایک پہچان ہے برقع، جو برقع اسلام کی پہچان ہے، مذہب اسلام کی پہچان ہے، جس برقعے کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، آپ خود سوچیں کیا وہ برقع اس لیے رہ گیا ہے کہ اس برقعے کو پہن کر ناچا جائے، ڈانس کیا جائے، اس برقعے کو ایسا بدنام کیا جائے؟ اس لیے میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا ناچنے کا دل کر رہا ہے، ڈانس کرنے کا دل کر رہا ہے، تو برقع اتار کے خوب ڈانس کرے، خوب ناچے، خوب گائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیکن ہمیں شکایت ہے ان لڑکیوں سے جو لڑکیاں برقع پہن کر آئے دن ڈانس کر رہی ہیں، اور ان کے والدین سے ہمیں بہت زیادہ شکایت ہے۔ اور یہ جو لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، ان کے والدین کو بھی پتہ ہے، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، سب کو پتہ ہے، پورا خاندان کو پتہ ہے، صاف چہرہ دکھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی کس طرح ڈانس کر رہی ہے، ان کا جو ڈانس ہے کس طرح عام کیا جا رہا ہے، کس طرح مشہور ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں دنیا جو ہے ان کا ڈانس دیکھ رہی ہے۔ کیا ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوگا؟ سب کو پتہ ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، شوق ہو گیا ہے، میری لڑکی ڈانس کر رہی ہے، لڑکیوں کو ڈانس کرانے کا شوق، لڑکی جو خود یہ چاہتی ہے کہ میں ڈانس کروں، لڑکی خود یہ چاہتی ہے کہ میرا ڈانس جو ہے عام ہو، لوگ دیکھیں۔ ایک وقت تھا کہ جو لڑکی ہوتی تھی وہ تنہائی میں بھی شرماتی تھی ڈانس کرنے سے، تنہائی میں بھی جو ہے وہ ڈانس اگر سوچتی تھی تو اس کے کپڑے اتر جاتے تھے، اتنی اس کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی، اور کسی عام آدمی کے سامنے ڈانس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جو سب کے سامنے ڈانس کرتی تھی، ایک وقت تھا جو عورت، اس عورت کو، اس لڑکی کو طوائف کہا جاتا تھا، ڈانسر کہا جاتا تھا، فاحشہ کہا جاتا تھا، اس عورت کو بدنام کیا جاتا تھا، وہ بدنام زمانہ عورت ہوتی تھی۔ لیکن آج کل تو گھر گھر میں مجرے کرنے والی لڑکی موجود ہے، گھر گھر میں ایک طوائف موجود ہے، گھر گھر میں جو ہے ایسی لڑکی جو ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، اور جو برقعے کو بدنام کر رہی ہے، وہ طوائف سے کم نہیں ہے، وہ کسی مجرے والی سے کم نہیں ہے، وہ کسی فاحشہ عورت سے کم نہیں ہے۔ افسوس ہے ان لڑکیوں پر۔ میں ان لڑکیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان لڑکیوں کے پاس عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے؟ کیا ان لڑکیوں کو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ مجھے برقع پہن کر ڈانس نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کا اتنا بھی ضمیر نہیں ہے؟ ضمیر بالکل مر چکا ہے، ایمان بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ کیا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے، ضمیر ایمان سے خالی ہو چکا ہے؟ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت باقی ہے؟ نہیں ہے۔ ان کے والدین کو کوئی شرم حیا باقی ہے؟ نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے آئے دن ایسی ویڈیو کو دیکھ کر کہ مسلمان لڑکی برقع پہن کر سب کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، اور سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بتاؤ، شرم و حیا والی لڑکی تو اکیلے میں، تنہائی میں، اپنے گھر میں اکیلی موجود ہے تو بھی ڈانس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی ہے، اور یہاں سب کے سامنے ڈانس کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کان کھول کر سن لے وہ لڑکیاں، اور کان کھول کر سن لے وہ والدین، وہ بھائی، کہ جن کی لڑکیاں اور جن کی بہنیں ڈانس کر رہی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسے رسول ہیں، جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکی، جو عورت بے حیائی کا کام کرتی ہے، جس عورت کے اندر بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے یا بھری ہوئی ہے، وہ عورت اگر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، دعا کرے گی تو دعا قبول نہیں ہوگی، قرآن پڑھے گی تو اس کا قرآن کا پڑھنا کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نماز اور کوئی قرآن، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی تسبیح اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو عورت بے حیائی کے کام کرتی ہے، ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، جو بھی بے حیائی کا کام ہے وہ کرتی ہے، جب تک توبہ نہ کرے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گی، ادھر ڈانس کر رہی ہے، ادھر نماز ہی پڑھ رہی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب ناچ سے، گانے سے توبہ کرے، توبہ کر لینے کے بعد اب نماز پڑھے گی تو اس کی نماز کو اب قبول کیا جائے گا، ورنہ جس عورت کے اندر، جس لڑکی کے اندر بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس عورت کی، بے حیا عورت، بے حیا لڑکی کی کوئی عبادت قبول نہ کی جائے گی۔ اب تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی تمہاری نماز قبول، جب تک آپ توبہ نہیں کرو گی، جب تک آپ کو ناچ سے، گانے سے جو ہے نفرت نہیں ہوگی،
اور اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ناچنے سے، گانے سے، ڈانس کرنے سے، بے حیائی پھیلانے سے، آپ برقع اتارو، خوب ڈانس کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی شکایت ہے۔ ہمیں شکایت ہے تو حجاب سے شکایت ہے، جس حجاب کا نام اللہ نے قرآن میں لیا، جس حجاب کا حکم رسول اللہ نے فرمایا، جس حجاب کو کرتی کرتی اس دنیا سے حضرت فاطمہ چلی گئی، حضرت عائشہ چلی گئی، حضرت خدیجہ چلی گئی، اس دنیا سے چلی گئی، لیکن انہوں نے پردہ کو نہیں چھوڑا، پردوں کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم کیسے حضرت فاطمہ کا سامنا کرو گی، کیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گی، کیسے؟ اور یہ گھر کے لوگ تو دیوس ہو چکے ہیں، اب تو شوق ہو چکا ہے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نچوانے کا شوق، ڈانس کرانے کا شوق، کہ میری لڑکی کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے۔ اور بھائی آپ اپنی لڑکیوں کو خوب نچاؤ، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں شکایت ہے برقعے سے، برقع اتارو، خوب ڈانس کرو، خوب جتنا ڈانس کرنا ہے کرو، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں شکایت ہے برقعے سے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی شوق ہو گیا ہے ڈانس میں جو ہے جانے کا، ڈانس دیکھنے کا، اور ڈانس دیکھ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اور یہ جو لڑکیاں ہیں نوجوان، ان کو ڈانس کرنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے، جب تک ڈانس کرنے لیتی ہے جب تک ان کو سکون ملتا نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں شیطان کے قبضے میں آ چکی ہیں، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پر کتنی بھیڑ ہے، کتنے لوگ جو ہے ڈانس دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک طرف مسجدوں کو دیکھیں، مسجدیں کیسی خالی ہیں، ہمارے مدارس جو ہے کیسے خالی ہیں، خانقاہیں کیسے خالی ہیں، تمام عبادت گاہیں، جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں وہ تمام عبادت گاہیں بالکل خالی ہیں۔ اور جتنے بھی ایسی جگہ ہیں جہاں ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، جہاں ڈانس لڑکیاں نوجوان جو ہے جوان لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، تو وہاں دیکھیں آپ کیا بھیڑ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا معاشرہ شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے، یہ سارے لوگ شیطان کے راستے پر چل چکے ہیں۔ اور ان لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ویڈیو ہے یہ عام ہو گیا، اب یہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ کے ڈانس کو دیکھیں گے، ان تمام کے دیکھنے کا بھی گناہ آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا، ان تمام کا عذاب آپ کو ملے گا۔ اور جب تک یہ عام رہے گا، یہ ڈانس، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ آپ کے جو ٹھمکے ہیں، جب تک عام رہیں گے، قیامت تک جب تک یہ آپ کا ناچنا چلتا رہے گا، ان تمام کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، چاہے آپ مر جاؤ۔ مرنے کے بعد اگر آپ کو 100 سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، آپ مر کے 1000 سال ہو گئے اور 1000 سال تک یہ گانا چل رہا ہے، یہ ڈانس آپ کا چل رہا ہے، لوگ اور پبلک اس گانے کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو لکھا جاتا رہے گا۔ یہ گانا جو ڈانس ہے، اس کا تمام کا تمام جو عذاب ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ مر گئے، مرنے کے باوجود بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے آپ اپنے اندر اسلامی جذبہ پیدا کریں، آپ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، اسلامی ماحول گھر کے اندر پیدا ہونا چاہیے، تاکہ ان تمام بیکار اور واہیات چیزوں سے آپ بچیں۔ لیکن اللہ کے واسطے اتنی سی درخواست ہے تمام مسلمانوں سے کہ آپ اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں کہ آپ کی لڑکیاں اس طرح برقع پہن کر ڈانس نہ کریں۔ اگر آپ کو ڈانس کرانا ہے، اگر آپ کو اپنی لڑکیوں کو طوائف بنانا ہے اور فاحشہ بنانا ہے اور ایسے الٹے سیدھے کام کرانا ہے، تو ان کا برقع اتار دیں، اللہ کے لیے ان کا برقع اتروا دیں۔ برقع اتروا کر آپ چاہے کچھ بھی کریں، پھر ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ برقع پہن کر نہ اس طرح گناہ کریں، نہ اپنی لڑکیوں سے کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔